अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं लीना शिकरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जिसने मुल्क को लूटा है और वो बाहर जाना चाहता है तो पैसा दे और चले जाए। तो यानी कि एक प्ली बारगेन का जो जिक्र इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है, जिस हवाले से तो हम ज़रूर बात करेंगे, जिन्होंने आज कहा कि NRO के लिए दो मुल्कों से सिफारिश आई लेकिन वो किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं हैं और ना वो लेंगे। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ आज की एक बहुत बड़ी खबर ये भी थी कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, आज उनको एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से तहवील में ले लिया गया और सुखी के मकाम पर जब वो पहुंचे थे, इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे, तो उनको तहवील में लिया गया। इस मामले को शहबाज शरीफ साहब और उनकी भतीजी दोनों सियासी इंतकाम का रंग क्यों दे रहे हैं, मामला क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तीसरे हिस्से में प्रोग्राम के हम बात करेंगे ऑपोजिशन जो इस वक्त टूट फूट का शिकार नज़र आ रही है, तब्दीली के साथ साथ जो हम एक सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील होने का सिलसिला जो देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से लीगी अरकान की मुलाकात हफ्ते के रोज़ और फिर कुछ ने इकरार किया, कुछ ने इनकार किया, तो ये मामला है क्या मज़ीद लोग उनकी तरफ जा सकते हैं? और अगर जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी ट्विटर पे पैगाम के ज़रिए इस तासुर की कि नून लीग किसी भी तकसीम का शिकार है, इसकी जब तरदीद की, तो फिर इन अरकान से वजाहत लेने का मामला क्यों या डिसीशन क्यों लिया गया, और साथ साथ डिसिप्लिनरी कमेटी तश्कील देने की बात की जा रही है, वो क्यों, और आज यूनुस अंसारी साहब के घर पे गुजरावाला में हमला क्यों किया गया, तो इस हवाले से भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो असासे ज़ाहिर करने की स्कीम है, जिसमें मज़ीद 3 रोज़ की तौसीह दी गई, उस हवाले से कि वो हुकूमत के लिए किस हद तक मुस्तफ़ीद साबित हो रही है और अब तक क्या इसमें पेशरफ्त हुई है, एंड बिसाइड्स दिस क्या इसके ख़िलाफ़ अब जो एक्शन दरकार है वो लिया जाएगा और इससे क्या हम मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ आते हुए देखेंगे। हारून रशीद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि हमेशा कहते थे कि नहीं छोड़ूंगा, NRO नहीं दूंगा, आज उन्होंने कह दिया कि जो मुल्क जिसने मुल्क को लूटा है और वो बाहर जाना चाहता है पैसा दे और चले गए। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, आज इसको ज़्यादा महसूस किया जाएगा इसलिए कि स्पेकुलेशन ज़्यादा हो रही है। देखिए, जो हमारी मालूमात हैं, वो जो कतर के आए थे शेख, यहाँ पे उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दें, और ज़ाहिर है इसके कोई इंसेंटिव देते। हिलाली साहब की इत्तला यही थी, मैंने आज उसकी तस्दीक की है। और दूसरा अरब मुल्क कौन है मालूम नहीं, मतलब वो कई तरह से ओबलाइज कर सकते हैं। जरदारी साहब के बारे में भी इत्तला, ज़ाहिर है इनके बेटों ने रब्ता किया। इनकी सियासत, एक बात ये हमेशा के लिए समझ लें कि सियासतदान का कोई बात कहना, वादा करना या तरदीद करना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। सच झूठ इन सब लोगों का हाल यही अक्सर का कि इनके नज़दीक कोई मानी नहीं रखता, और हराम और हलाल भी कोई मानी नहीं रखता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इनकी मेजॉरिटी जो है, सब के सब तो नहीं, सब बहुत साफ सुथरे लोग हो सकते हैं, हर कहीं हो सकते हैं, हर उस शबे में हो सकते हैं। चलन यही है। देखिए, वो अरब मुल्कों से कह रहे हैं कि आप हमारी जान छुड़ाएं। अब वो क्यों जान छुड़ाएंगे? ये बड़ी सादा सी बात है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर ख़रीदी जा सकती हो 3, 4, 5 बिलियन डॉलर में, तो उसको मुस्तकबिल में कभी वो हुकूमत में भी आ सकता है, मीनवाइल भी उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी बेपनाह दौलत है अरब प्रिंसेस के पास कि उसका इस्तेमाल उन्हें सूझता नहीं है। एक पेंटिंग ख़रीद लेते हैं 500 मिलियन डॉलर की, तो अगर 22 करोड़ के अहम मुल्क में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ख़रीदी जा सकती हो तो इसमें क्या तामुल हो सकता है? ये तो अपनी जेब से पैसे देने के लिए तैयार नहीं, अरबों से कहते हैं किसी तरह हमारी जान छोड़े। जरदारी साहब के बारे में इत्तला ये है कि वो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, मगर खुद नहीं, बराह रास्त नहीं, किसी और के। वो कहते हैं कि किसी को दे दें, वो दे दे, ठीक है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये तो शरीफ खानदान का ये चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, मतलब कोई दे दे हमारे बिहाफ पे, कुछ थोड़े बहुत शायद दे सकते हैं, लेकिन ये अपनी वो तो इक़्तिदार के इम्कान को तो नहीं ख़त्म तो नहीं कर सकते। छोड़ना नहीं चाहते, महूम उम्मीदों पे हैं। इमरान खान ने चिट्टा जवाब दे दिया, चिट्टा जवाब, कि पैसे खुद दें, प्ली बारगेन करें। अब नए वाले जो रकम बता रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ी है। वो कह रहे हैं जी इन्होंने 25 बिलियन डॉलर लूटे हैं, तो ऐसे कैसे जाने दें? प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है। हिलाली साहब को बहुत इस पर ज़ाहिर है नापसंदीदगी है कि भाई आदमी जुर्म करे
تو سزا نہ پائے اور پلی باندھ کر کے، مگر اس کے پاس سیاست میں نہیں آ سکتا. جرم ماننا ہوگا، پیسے دینے ہوں گے، بس سیاست میں نہیں رہ سکتا. اب ہوتا کیا ہے، اس پہ تو وہ سٹینڈ لیے کھڑا ہے عمران خان، اس سے تو نہیں ٹلتا. پیسے دے چلے جائے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر واپس بھی آئے. اور یہ سمجھنا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ میں فرض کیجئے کچھ ایلیمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ پیسے دیں چلے جائیں، کم از کم اس وقت جان چھوٹ جائے. عمران خان کی اپروچ نہیں ہے. رائٹ ہلالی خود صاحب، پیسے دیں اور مانے اور پلی بارگین کر پھر بے شک چلے جائیں. 25 بلین اگر احتساب قومی احتساب بیورو اگر مجھے ان کے یار یہ بہت آپ- ذمہ دار افسر یہ کیسے پتا ہے 25 بلین؟ مجھ سے کہا تھا جی، کس نے کہا؟ مجھ سے کہا نیب کے ہیڈ آفس میں کسی تو نے کہا کس نے؟ نیب کو اگر پتا تھا 25 بلین تک گنتے رہتے تھے، روک نہیں سکے ان کو؟ وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو اب آئے ہیں. تو نیب ابھی آیا ہے، مشرف کے زمانے سے نہیں آیا. اس وقت تو وہ معافی مانگ کے چلے گئے تھے نا، مشرف صاحب نے معافی دی تو تھی. پھر 10 سال تو عمران ہو خان نے گئے، تو نہیں 10 دی. سال تو ہو گئے ہیں نا جب سے وہ واپس آیا ہے. کون؟ نواز شریف. ہاں تو وہ نیب کا چیئرمین اس وقت یہ تو نہیں تھے. وہ آپ کو بات پتہ اصل یہ ہے کہ ان کو کیسے پتا کہ 25 بلین ہے. This is یہ what میں they نہیں say. مانتا یہ بات اس کے پاس 25 بلین ہے، میں نہیں مان سکتا. اس کے پاس 25 بلین ہے تو پھر نواز ان کے پاس کیا نام ہے، زرداری صاحب کے پاس 25 بلین ہوں گے نا. 50 بلین ہو گئے یہ. تو ہلالی صاحب آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہے؟ سوری 50 بلین چوری کر کے ملک کے باہر چلے گیا ہے اور کسی نے کچھ نہیں ریز کیا. اچھا نہیں کہے نا، یہ مجھے نہیں پتا کتنا ہے، لیکن نہ مشرف اچھا نے تو کچھ کیسے کہا. آپ سیٹل کیسے کریں گے ان کے ساتھ؟ نہیں میں نے نہیں کرنا. نہیں یار میں نیب والوں آپ نے کے کرنا. مطلب نہیں، آپ میرا مطلب ہے کہ ہاؤ میں عمران تو خان سے ایک- اتنا ٹھیک یہ ہے. تو ایک افسر نے، اگرچہ وہ بہت ذمہ دار منصب پہ یہ بات کہی، میں تو 25 کا فگر نہیں کہہ رہا، پر ویسے نہ میں زرداری کا کہہ رہا ہوں. میں نے تو جو فگر بتایا تھا اس پہ آج بھی قائم ہوں. ان سے کہا گیا ان کے ہمشیرہ محترمہ سے $8 بلین ہیں، 4 دے دیں. انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس کل 4 ہے، ان کا 2 دے دیں. پھر وہ آئی نہیں، کسی کے پاس گئی تھی. بہتر یہ نہیں ہوتا جو بٹ ہلالی صاحب یہ جو وزیر اعظم کی بات پہ آ جاتا ہے نا کہ جس نے پیسہ لیے وہ پیسہ دے اور چلا جائے، مطلب باہر جانے کی اگر ایگزٹ کا راستہ. یہ کس قسم کا اصول ہے؟ معاف کریے، قانون ہے اس ملک میں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ چوری کرتے ہیں، آپ کا پراپرٹی ضبط ہوتا ہے، پیسے ضبط ہوتے ہیں، آپ جیل میں جاتے ہیں. ہلالی صاحب یہ نیب کا قانون یہ نہیں، نیب میں پلی بارگیننگ کی اجازت ہے. پری بارگیننگ کے نیب میں جو اجازت ہے، جو غلط بات ہے. So why is it there؟ ابھی تک کیوں ہے یہ پلی بارگیننگ کو؟ It is only there because ہم لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کر دیں گے. This is the problem. آپ سمجھتے نہیں ہیں. عمران خان started off by saying جو میں کہہ رہا ہوں. آج عمران خان کہہ رہا ہے پیسے دو پیسے دو پیسے دو، چلے جاؤ. نہیں یہ نہیں کہا اس نے کہا نیب سے پلی بارگین کرو، اپنا جرم مانو. That is the law. نیب کہے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا نیب چاہیے. کہے گی پرائم منسٹر کو یہ ہم نے حاصل کیا ہے اسے جی. ہم سمجھتے ہیں یہ 4 بلین لے لیں اور پرائم منسٹر دخل نہیں دے سکتا اس میں، وہ نیب کرے گی جو کچھ کرے. نہیں جی، نیب کا پریزیڈنٹ خود فیصلہ کرے گا کہ وہ کتنا لے، چیئرمین لے گا، مانے کسی اور کو پوچھے گا نہیں. نیب کا سسٹم ناٹ دی چیئرمین. سسٹم چھوڑیں، ایکچوئل سسٹم جو ان پریکٹس اس ملک میں ہے کہ دے آر 2 or 3 پیپل جن کا فائنل سے ہوتا ہے ان معاملے میں. اور اب یہ نہیں کہیں کہ سسٹم ایسا ہے. ایسے بائی دے مجھے خیال آ گیا، ٹائم تھوڑا ہے، ملک ریاض سے بھی تو کسی نے بارگیننگ تو نہیں کی، ایسے ہی اس کو تھوڑے سے پیسے لے کے چھوڑ دیا. وہ بھی قسطوں میں کتنے دیا اس نے؟ ملک ریاض کتنے دیا؟ 10-15 ارب روپے دے گا مہینے کے. دے گا کہ دیا نہیں ہے ابھی تک؟ کون سے دیے اس نے؟ 4 بلین کا کیا ہے روپیز؟ دیے ہوگا تو وہ سندھ حکومت کو 4 بلین روپیز کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں چلے بٹ تھنگ ہلالی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. اگر اس قسم کا لا بھی اگر ایگزسٹ کرتا ہے کہ پلی بارگین کا جہاں پر ایک موقع فراہم کیا جائے، ساتھ ساتھ این آر او پہ آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ کہ جو این آر او کی بات، این آر او کو چھوڑیں جی، وہ رانا ثناء اللہ کی بات کریں. آگے بس اتنا ٹائم چلیں رانا دیکھیے جی، رانا ثناء اللہ کے بارے میں اگر مجھے اجازت ہے آپ سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کا ریپیوٹیشن سے، میں ریپیوٹیشن کی بات کر رہا ہوں، جو فیصلہ آباد میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیس گردی، اس کے یہ پولیس گردی کا یہ کرتا ہے. مجھے ایک بات پہ بڑی حیرت ہے، میں شام سے میڈیا دیکھ رہا ہوں، ایک آدمی اٹھتا کہتا ہے رانا ثناء اللہ بڑا بے گناہ ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، عمران خان ملوث ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک دوسرا آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جرائم پیشہ ہے، یقیناً اس کے پاس ہوگی منشیات. ارے بھائی صبر کرو، تفتیش ہونے دو، غور کرو، بس سوچ سمجھ کے رائے دو. ہلالی صاحب نے جو کچھ کہا، ان کی جو شخصیت کا تاثر ہے ایگزیکٹلی یہی ہے، اور حامیوں میں بھی یہی ہے. وہ ایک حامی ان کا ایم پی اے تھا،
वो आया था और उसने अपनी कमर दिखाई थी कि मुझे कोड़े मारे गए, उनकी पार्टी का लीडर था और वो पूरा दिन टीवी दिखाते रहे थे। हक में उसके ये जाता है, ये बात समझ में नहीं आती कि 15 किलो मनशियात लेकर एक ऐसा आदमी जा रहा हो मोटरवे पे, हुकूमत जिसकी ताक में है, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो सकता है, होने वाला हो, तहरीक चलने वाली है, तहरीक चलेगी तो पंजाब में चलेगी और पंजाब में वो पार्टी के सदर है। ये फैक्टर्स उसके हक में जो दलाल हक दिए। में कैसे जाते हैं? जिसने इल्जाम लगाया उसके खिलाफ वो तो सर, ANF थे ना। सर मुझे लेट मी कंप्लीट है। ANF। दूसरी तरफ ये है, मैं ANF के अफसरान से मेरा वास्ता बहुत पुराना है। मैं जब ये एफिड्रीन वगैरह के केस हुए तो मैं इसकी तफ्तीश करता रहा और मैं उनके दफ्तर जाता रहा और उनके बहुत से अफसरों से मिला। ये बात मेरी समझ से बालातर है कि अगर किसी अदारे को इस्तेमाल करना हो तो वो ANF नहीं हो सकती, वो पुलिस हो सकती है, वो क्या और हो सकती वेरी तो राइट। शहबाज वो शरीफ साहब custom की से- बात बेसलेस है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं इनके इदारों तो को हवाला ही ना दिया करे ना, इनके लिए सच झूठ का कोई मान ही नहीं है। मरियम एक सेकंड में किसी शाहबाज। शख्स को सजा कैसे दी जा सकती है और एक सेकंड में किसी को बरी कैसे किया, विद इन ए फ्यू सेकंड यू मेक इट डिसीजन। ये बेगुनाह है, ये मासूम है, तो ये मुजरिम है। इमरान खान का कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं है। ब्रिगेडियर फहीम ने मखदूम शहाबुद्दीन को उस दिन पकड़ लिया जो वो प्राइम मिनिस्टरशिप के कागजात दाखिल करने वाला था और उसकी बजाय फिर ये गुजर खान के जो परवेज अशरफ, इनको चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। मैं गया जी, रोज़ों के दिन थे और वो मनशियात कुछ जलाते हैं NF वाले, उसमें गैर मुल्की भी मुबस्सर भी शरीक होते हैं, जर्नलिस्ट भी होते हैं बहुत सारे। वो एक खातून अफसर थी, मेरी वो रिश्तेदार थी, बहुत नोबल खातून थी, तो उन्होंने मुझे इसरार किया। सुबह सुबह रोज़ा में उठ के मैं गया तो मैंने ब्रिगेडियर फहीम से पूछा कि ब्रिगेडियर फहीम, तो मैं किसी ने कहा है इसको पकड़ने के लिए? तुमने अल्लाह को जान दे नहीं है, रोज़ों का महीना, मुझे सच सच बताओ। उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी। उसने कहा मैं वुजू से हूँ, अल्लाह को याद कर रहा हूँ, मैंने इसे खुद पकड़ा। उसकी तस्दीक हो गई। जब उसको हटाया गया तो मैं गया जनाब, इत्तफाक से मेरी मुलाकात हो गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी के साथ। मैंने उनसे कहा सर आपने ये क्या किया, सच एन ऑनेस्ट एंड ब्रेव ऑफिसर। और वो चला गया। उसके यानी जिन लोगों ने उसका तबादला किया, क्यों किया? उन्होंने कहा कैसा अजीब अफसर है, अपने बॉस से नहीं पूछा, किसी को इत्तला नहीं दी, मैसेज ये गया है कि गोया कि आर्मी ने उसको गिरफ्तार करा दिया। हम तो इस खेल में नहीं हैं, ये ANF का मसला है, लेकिन सलीके से करना चाहिए। ब्रिगेडियर फहीम ज़ेर अताब रहा, उसको बरतरफ करने का फैसला किया कि जिसमें पेंशन भी न मिलती, कोई उसके हर चीज़ उसकी जब्त हो जाती। उसने जाके, वो चूँकि था ऑनेस्ट आदमी, चुनाची ऑनरेबली फिर उसको रिटायर कर दिया गया ब्रिगेडियरशिप से। और जन कियानी साहब ने मुझसे कहा कि ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि मैं एक ऑनेस्ट अफसर ही वहाँ हम लगाएंगे, ये ANF में हम मुतहम्मल। ANF की आज जो उनका मेजर जनरल आरिफ हैं सारी सर, उनसे मैंने पूछा, उन लोगों से, किससे पूछा? जिन लोगों को कोई इंटरेस्ट इस मामले में नहीं, हम सियासतदानों से नहीं पूछते हैं, ठीक है, किसी फरीक से। उनका कहना है कि वो बड़ी इंटेग्रिटी का आदमी, ठीक है। फिर ये कि अगर इसको जो गिरफ्तार करना था सियासी वजूह से, मॉडल टाउन केसेस वेरी मच देयर। मनशियात का पहले भी एक आदमी कह चुका है हमारा ताल्लुक। मैं वैसे 1 दर्जन सियासतदानों को जानता हूं जिन पे ये इल्जाम है, लेकिन चूंकि पक्का सबूत नहीं है इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते। अच्छा, फिर ये है कि वो मलक इसहाक वगैरह से इनके मरासम रहे, उन्हें चंदा बंदा देते रहे, कहा जाता है, इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। लिहाजा किसी शख्स को मुजरिम या मासूम करार देने की बजाय तफ्तीश करनी चाहिए। मीडिया का ये फर्ज है, ये एविडेंस नहीं है, लेट द कोर्ट डिसाइड। राइट। और आप जिस तरह कह रहे हैं कि तफ्तीश हो के अवाम के सामने जो है वो तफसीलात आए, उसके बाद फिर अवाम जज करें, इससे पहले कि हम एक दो कॉन्ट्रास्टिंग एक व्यूज़ देखें लोगों के। हम एक ब्रेक पे जाने का इशारा दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपोजिशन में जो तकसीम का मामला है और बिलखसूस नून लीग इस वक्त टूट फूट का शिकार क्यों नज़र आ रही है और किस हद तक इसमें सदाकत है इन बातों में, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऑपोजिशन में जो इस वक्त टूट फूट का मामला चल रहा है। एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हफ्ते के रोज़ जो लीगी कारकुनान ने मुलाकात की, 15 के करीब MPAs के बात की जा रही थी, जिसमें से 11 के तो नाम सामने आ गए। हारून साहब, कुछ ने इकरार किया, कुछ ने इनकार किया, लेकिन बड़े कोई रिएक्शन, एक रद्द अमल देखने में आया नून लीग का। जाहिर है, देखिए ना, इन्होंने मंसूबा बनाया तहरीक चलाने का, उनकी बसात उल्टाने का। इन्होंने काब लीग से कहा चीफ मिनिस्ट्री ले लें, प्राइम मिनिस्ट्री ले लें। इन्होंने अरकान असम्बली से जरदारी साहब ने, नून लीग वालों ने कहा कि जी जो आदमी आएगा, एक भी आदमी आ जाए हम उसे वजारत दे देंगे, बजट पास नहीं होने देंगे। तो इन्होंने ये भी तो उसी मिट्टी के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ना। गालबन ये जहांगीर तरीन साहब को सौंपा गया है। अब वो वक्त के साथ इसकी तस्दीक होगी। और जहांगीर तरीन साहब इन मामलात में इनसे ज़्यादा तेज़ हैं। एक तो जहांगीर तरीन अगर किसी से कहेगा कि आपको फ़ायदा पहुंचेगा किसी तरह का भी माली सियासी, तो वो उसमें भी यकीन करेगा कि जहांगीर तरीन ठीक कह रहा है। और ये दूसरे जरदारी साहब वगैरह की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, इनका ये नहीं पता कि कोई फ़ायदा पहुँचाएंगे, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। जहांगीर तरीन की साख इस मामले में उनसे बेहतर है, इस कारोबार में। तो वो देखिए, दूसरी में हम हमेशा अर्ज करते रहे हैं, नून लीग एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं है। उसके वर्कर, उसका वोटर, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो तहरीकों का नहीं है। ये पार्टी है लीडर और वोटर, इसमें वर्कर नहीं होता इस पार्टी में, नून लीग। अच्छा, फिर ये है कि इनका अपना माजी क्या है, छांगा मांगा, सवात, ये मेरिट होटल, जिसका बिल एक दिया था आदमी ने जो सेनेटर बनने के लिए, अब वो अखबार निकालता है और एक टीवी चैनल का मालिक है। हाँ जी, करोड़ों रुपए का बिल उसका दिया था, तमाम खरमस्तियों का बिल पे किए जाते थे। इन्हें किसने बनाया था? नून लीग ने। को किसने बनाया था? फौज ने और खुफिया एजेंसियों ने। और ये नवाज शरीफ के बारे में कोई तसव्वुर कर सकता था? ये वज़ीर आला बन सकता है और फिर वज़ीर आज़म भी बन सकता है। एक अनपॉपुलर वज़ीर आला वज़ीर आज़म कैसे बन गया? सपोर्ट से ही बना था। अब वही काम इमरान खान साहब उसी शद्दोमत से कर रहे हैं। और वो भी मुखालफत करते थे, वो तो सब भूल गए ना। नमक के कान में वो भी नमक है। वो सारे बेउसूलियाँ, वो सारे हरबे, हर चीज़ वो कर रहे हैं। यही पाकिस्तान में होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी, रोज़ हुकूमतें बदलती थी। ये बात इस्टेब्लिशमेंट को की समझ में आ गई है। और इमरान खान साहब हाल ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं, लड़ाका आदमी हैं, टलने वाले नहीं हैं, ज़िद्दी बहुत हैं। तो ये इनको इस तरह से हटाने की कोशिश करेंगे तो वो यही हरबेन के हुकूमत के पास वसाइल भी होते हैं, ताकत भी होती है। एक दिन जरदारी साहब ने पंजाब हुकूमत बरतरफ कर दी थी, 50 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। अगर मुझ पर कोई केस करे तो मुझे उम्मीद है कि मैं जीत जाऊँगा। कि रहमान मलिक साहब ने और सलमान तासीर ने निकलवाए थे IB से, और फिर वो बाद में डॉक्टर सटल ने चार्ज ले लिया। तो उन्होंने एक दिन जरदारी साहब से कहा कि ये खा गया। उन्होंने कहा अकेला नहीं खा गया। तो इन्होंने बरतरफ वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की थी। यही होता आया है। और अब नून लीग की पहली दफ़ा टूट फूट शुरू हो गई पीपल्स पार्टी की वजह से। पर इलाही साहब, ये अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे, तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब जो कि इसके अगेंस्ट थे, जो जिन्होंने इलेक्टेबल्स, पहले तो इलेक्शन से पहले आपने इलेक्टेबल्स बोल करके जी वो वेटेज रखते हैं, और आपने दूसरी पार्टियों से जो सियासी अपनी वाबस्तगियाँ स्विच कर रहे थे उनको आपने अकोमोडेट कर लिया, और अब फिर मजीद लोगों को अगर अकोमोडेट करने की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको नहीं लगता कि वोट बैंक मुतासर हो सकता? देखिए, बात असल ये है कि पंजाब की पॉलिटिक्स ऐसा है कि जब आपके पास कुव्वत नहीं है तो आपके पास फिर कुछ नहीं है। और जब ऐसा लग रहा है कि आप जेल जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उधर से निकलेंगे नहीं, तो आप मुझे बताएं, ऐसा जब लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये पार्टी एंड पावर के साथ है, तो वो ये जो फसली बटेर होते हैं, ये क्या ज़रूरत है इनको एक उसके साथ टिकने जो कभी पावर में आएगा ही नहीं। ये कह रहे हैं वो चले जा रहा है, वो लंदन जा रहा है, तो उसकी बेटी के साथ जा रहा है, उसका भाई का तो लीडरशिप क्वालिटीज़ तो कुछ है ही नहीं है, ये पार्टी ख़त्म हो रही है, तो वो क्यों नहीं आएगा भाई? अच्छा, दूसरी बात है, बग़ैर पुलिस पंजाब के पॉलिटिक्स में आप विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस आप समझते हैं आप कारोबार हो सकते हैं? ये तो पंजाब इज़ एब्सोल्युटली, सिंध इससे मुख्तलिफ है। हाँ, सिंध इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हाँ है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देही सिंध, देखिए, देही सिंध इज़ मुख्तलिफ है। वो GDA जो है ना,
وہ ادھر اوپر آئے گی, ابھی آپ دیکھیں گے. مگر پپلیے جو ہیں وہ آسانی سے, اتنے آسانی سے نہیں ٹوٹتے. بٹ ہارس ٹریڈنگ, فلور کراسنگ کی جو آج مرتضی وہاب بھی بات کہتے ہیں, سر یہ عمل درست ہے؟ مطلب آج وزیر اعظم کے اوپر یہ ان کے چلے مخالفین ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے, اپوزیشن حرکات کو توڑنے کے لیے وزیر اعظم خود اس میں مصروف ہیں. 45 ارکان کا شہباز شریف صاحب نے فارورڈ بلاک بنایا تھا کاف لیگ میں, اس وقت الیکشن کمیشن کہاں تھا؟ ہے بات تو بے اصولی کی ہے, غلط ہے اس میں, کوئی صحیح اس کو کیسے کہا جائے؟ چھنگا مانگا اس وقت کہاں تھے؟ یہ تو ابھی کل کی بات ہے نا. 10 سال انہوں نے حکومت, پہلے 5 سال حکومت انہوں نے اسی طرح چلائی نا کاف لیگ کے 45 سر. مزید لوگوں کے جب بے نظیر امانیکا صاحب ایک ہوتے تھے, پان بہت کھاتے تھے, وہ کیا نام تھا ان کا؟ عطا مانیکا صاحب پان کھاتے تھے, ان کا لہجہ بھی ایسا ہو گیا تھا جیسے بہت پان کھانے والوں کا ہوتا ہے, تو ان کا فارورڈ بلاک بنایا تھا نا. جو شعر بہت پڑھتے ہیں. صحیح ہے, فارورڈ بلاک بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہلالی صاحب. یہ 15 MPs کیا بن گیا ہے آہستہ آہستہ. آپ کچھ لوگ تو ویسے انکار بھی کر چکے. سب سے پہلے یہ خبر ہلالی صاحب نے دی تھی, بجٹ پاس کیسے ہوگا. یہ ڈیزالو آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا. میں آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتا تھا کہ ایک جب بیوی پہلے آئی تھی 1988 میں, اس کو پیسے بنانے کا زیادہ شوق نہیں تھا, بلکہ شوق تھا نہیں, میں طریقے سے بناؤ. تو انہوں نے جب کسی کو یہ کہا تو اس نے ان کو جواب دیا کہ آپ تو کچھ سمجھتی نہیں ہیں پاکستان کے پالیٹکس کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی چانگا مانگا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے تو فلانا, جب اس نے ایک آدمی کا نام سنا کہنے لگا یہ تو یہ محترمہ نے کہا, ہاں محترمہ نے کہا یہ آدمی کے لیے میں خود جا کے کیمپین کری ہوں, اور یہ 6 کروڑ کے لیے یا 60 لاکھ پتہ نہیں کیا تھا, اس کے لیے میں نے ہی از گوئنگ, میرے خلاف جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں مانتی نہیں ہوں. کہتا ہے جا رہا ہے, جب آپ کا گورنمنٹ چلے جائے گا آپ پھر مانیں گی کیا؟ میرے خیال میں دیٹ واز اے ڈیسائسو مومنٹ ان کے پالیٹکس میں. اس وقت ان کو پتہ چلا کہ پیسے کے بغیر پاکستان میں پالیٹکس ہو نہیں سکتا. اس وقت ان کو پتہ چلا کہ $200 ملین جب تک آپ کے پاس ہے نہیں, آپ ہر کینڈیڈیٹ کو پاکستان کی نیشنل اسمبلیز میں سپورٹ نہیں کر سکتے. اور جب آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو وہ کینڈیڈیٹ دیکھ کے کہتا ہے میں نے اپنے پیسے لگائے, میں انڈیپینڈنٹ مثال کے طور پہ آیا ہوں, میں PPP کو جوائن کرتا ہوں, مگر میں اپنے ٹرمز پہ جوائن کرتا ہوں. اور ایک دفعہ جب وہ ممبر بن گیا, جیسے کھر بنا, پھر وہ کرنے لگا جو وہ خود چاہتا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب بھی سمجھ گئے ہیں پھر یہ اسی طرح سے یہ ٹرینڈ چلنا ہے. سمجھدار ہوگا. یونس انصاری صاحب کے گھر پہ حملہ جو گجرانوالہ میں ہوا, وہ الزام لگا رہے ہیں. یونس انصاری بڑا دلچسپ کریکٹر ہے. اس نے الیکشن لڑا, اسے 1498 ووٹ ملے. میں نے گجرانوالہ کے کئی آدمیوں سے آج کہا 2 تو اور دے دیتے, 1500 تو ہو جاتے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سب لوگوں کو میں لے کے آؤں اور میں سندھ میں مسمار کر دوں گا پیپلز پارٹی کو, اور یہ کر دوں گا, اور سپریم کورٹ سے پابندی لگوا دوں گا. یونس انصاری کو چھوڑیں, لوگ اپنی غرض سے جاتے ہیں. ایک اخبار نویس تھا, اس کی ریپوٹیشن بہت خراب تھی, ایڈیٹر تھا. میں نے اسے کہا یلو جرنلزم کا بڑا چمکتا ہوا ستارہ. میں نے کہا لوگ تم سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس نے کہا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں, آپ میرے اخبار میں کالم لکھتے ہیں اور مجھ سے اس طرح سوال جواب بھی کر رہے ہیں, آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ لوگ مجھ سے نہیں ڈرتے, لوگ اپنے جرائم سے ڈرتے ہیں, لوگ اپنے جرائم کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں, لوگ اپنی غرض سے جا رہے ہیں. انہوں نے سڑکیں بنوانی ہیں. ایک صاحب کا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ فلاں ہاؤسنگ سکیم ہے, تو وہ ہاؤسنگ سکیم وہ ٹھیک ہے, وہ یہ ہاؤسنگ سکیم کو نوسر بازی نہیں وہ کر رہا, جہاں تک میں جانتا ہوں. وہ زمین خریدیا, لیکن LD اپروول ہی نہیں دے گی, کبھی دیتی ہی نہیں ہے. میرے پاس بھی ایک زمین کا ٹکڑا تھا, میں نے کہا یہ ایک چھوٹی سی سکیم رہا, بہت چھوٹا سا, تو انہوں نے کہا یا 2 کروڑ روپے دے دیں یا 2 سال جوتیاں کھسائیں LDA کے دفتر میں. ٹھیک ہے, کام اس ملک میں اسی طرح ہوتے ہیں. سڑک بننی ہے, پل بننا ہے, بچوں کو داخلے دلانے ہیں, اپنی مرضی کے افسر رکھوانے ہیں, نوکریاں دلوانی ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کہتے تھے نا ارکان اسمبلی کو پیسے نہیں ملیں گے, تو اب ان کی سکیمیں منظور ہو رہی ہیں. اختر مینگل کی بھی 10 ارب کی سکیمیں منظور ہوں گی, اور وہ اکڑا ہوا ہے, وہ سارے وہ 10 ارب کی منظوری لے چکا ہے. اب اس کی نظر کسی اور چیز پر ہے.
کہ کچھ اور بھی میں مطالبے منواؤں. یہ ان لوگوں کا آپ کیا پوچھتے ہیں. ایک اور بھی خبر آج چل رہی تھی جلیل شرکپوری صاحب کے حوالے سے کہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. ایک تو انہوں نے تصدیق کی, ساتھ وہ کہتے ہیں رانا تنویر صاحب کو میں نے بتا دیا تھا, انہوں نے کہا تھا تم ٹھیک کیا تم نے. نہیں تو رانا تنویر اس سے کہے گا ٹھیک ہے. رانا تنویر صاحب کو انہوں نے بنایا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین, ڈیفنس منسٹر. میری زمین ان کے حلقے انتخاب میں ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ کیسے کیسے کارنامے علی جناب نے انجام دیے ہیں. وہ ان کے اندر اتنا خوف ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ جب وہ مرحلہ آئے گا تو رانا تنویر کا کیا بھروسہ, وہ بھی بھاگ جائے گا. وہ ایک زمانہ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف پہ اتنی تنقید کرتے تھے, اور اس ترخان کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے, اس لوہار کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے. اور بھائی یہ سب اپنی غرض کے بندے ہیں. انہوں نے ان سے کہہ دیا ہوگا, اور ممکن ہے یہی چاہتے ہوئے چلا جائے تاکہ میری اتھارٹی اس علاقے میں قائم ہو جائے. چلیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو ان کے حق میں آ گئی. شہباز شریف صاحب کریں گے کیا الہی صاحب؟ شہباز شریف صاحب میرے خیال میں کہ ان کے بھائی کے چیز ہیلپ کریں گے, نیگوشیٹ. وہ گئے تھے شاید پیسے ریز کرنے کے لیے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, کتنے پیسے ریز. ظاہر ہے وہ لڑکے ریز کہاں سے کریں گے, اپنے چندے جمع کریں گے. وہ بھی تو کچھ کیا ہوگا نا, کہ آپ کے خیال میں اس نے کچھ نہیں. بھتیجوں سے بات کی ہوگی نا, بھتیجوں سے. سر بیگیو پارٹ, اپنے بھائی کے لیے بھتیجوں سے بات کی ہوگی. بھتیجے کیوں پیسے دیں؟ آپ سنا ہے آپ لوگ نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو دینا چاہیے, باپ ہے یہ وہ. میں تو I'm just guessing. میں آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ سٹوری, جو لون انکوائری کے بارے میں آیا ہے, جو ہمارے لوگ نے ڈسکور کیا ہے, ہمارے اسٹاف نے. اور وہ یہ ہے ہارون صاحب کہ 28 ٹریلین ہمارا ڈیٹ تھا 10 سال میں. تو یہ جو لون انکوائری ہو رہی ہے, یہ لون انکوائری نے پتہ کیا ہے کہ 18 ٹریلین جو پیسے ہم نے لیے ہیں قرض, وہ پاکستان میں لیے ہیں, اور 10 ٹریلین جو ہیں وہ فارن سے لیے ہیں. اب یہ دونوں جو قرض ہیں دے ویری ڈینجرسلی ہائی, اس لیے کہ پیمنٹ کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں, یو ہیو ٹو پرنٹ منی, اور جب آپ پرنٹ کرتے ہیں پیسے تو پھر انفلیشن ہوتا ہے. انفلیشن کا اندازہ 13% کا ہے, 13% پہ جائے گا. دے یو آسک. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے, لون انکوائری نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پرانے فائنانس منسٹرز کو آپ بلائیں گے پوچھنے کے لیے. اچھا, وہ پرانے فائنانس منسٹرز میں ایک تو حفیظ شیخ ہے, سبحان اللہ. اچھا, حفیظ شیخ صاحب نے یا 5 ٹریلین شاید لیا تھا, اور دوسرے جو ہیں انہوں نے 10 ٹریلین روپیہ لیا تھا. اسحاق ڈار. تو سب کو پوچھیں گے, میں نے کہ اگر سب سے پوچھنا چاہیے, نہ صرف وہ معلومات تو وہی دے سکتے ہیں نا, کہ بھئی یہ کیسا ہوا, یہ کیا. ایک بات, یہ تم لوگوں نے کیوں لیا, کیسے لیا اور کیسے خرچا. اور 10 سال کے جو پرانے آڈٹ ہیں, ہمارے جو آڈٹ کمیٹیز کے سربراہ تھے, انہوں نے اس کو سیٹل کر دیا. ٹھیک ہے. پی اے سی کے جو چیئرمین تھے, ایک تو شاہد چودھری. ویسے جو رانا تنویر کو بنایا ہے پی ایس سی کے چیئرمین, آپ کا دل اس سے خوش نہیں ہوا؟ ایسا مارکے کا کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. نثار صاحب بھی رہ چکے ہیں. تو ایک تھا پی 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 کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین, ایک تھا پی ایم ایل این کا. تو یہ 10 سال کے چیزیں, وہ 5% وہ سیٹل ہو گئے ہیں. سر, اور یہ تو کیا یہ ایسے ہوئے ہیں کہ کچھ ڈیل تھا یا نہیں تھا؟ جب خورشید شاہ پی ایس سی کے چیئرمین ہو تو یہ لفظ ڈیل جو ہے, اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا, آڈیٹرز اے جی پی آر کے وہ ان کے کچھ آبجیکشنز تھے, وہ بھی اوور رول ہو گئے ہیں. ہاں, وہ تو پارلیمنٹ تو سپریم ادارہ ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. رائٹ, بٹ خورشید شاہ صاحب کا, ہارون صاحب آپ ذکر کرتے تھے, وہ تو کہتے تھے کہ ہماری کاوشوں سے یہ ممکن بن سکا ہے کہ اپوزیشن کا جو لیڈر ہوگا وہ اگلے پی ایس سی کا چیئرمین ہوگا, یعنی کہ پچھلی جن کی حکومت رہی ہے ان کو. خورشید شاہ صاحب کے بہت عظیم کارنامے ہیں, کبھی وقت آئے گا, کبھی موقع محل ہوگا تب میں کچھ عرض کروں. اسی کے ساتھ ایک بریک شامل کرتے ہیں یہاں پہ. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہلالی صاحب, جو اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم
ہے موجودہ حکومت کی، اس میں مزید 3 دن کی توسیع دی گئی، 3 جولائی تک کا ٹائم دیا گیا، اور اس ڈیڈ لائن کے بعد اگر اثاثے جنہوں نے ظاہر نہیں کیے ان کے خلاف سخت ایکشن اور آنی ہاتھوں سے نمٹنے کی تیاریاں بھی کہا جا رہا ہے کہ مکمل ہو گئی ہیں، کس حد تک سود مند فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے اسکیم؟ فرینکلی میں آپ کو بتاؤں ادھر 2 پوائنٹس آف ویو ہیں. جی، کچھ کہتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم بہت زبردست سکسیس ہوا ہے اور کچھ اور کہتے ہیں نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے تو چھوٹے سے انویسٹیگیشنز کیا بتاتے ہیں اور ہمارا سٹاف جو ہے انہوں نے کیا ہے وہ کچھ اپوزٹ بتاتا ہے. انٹرسٹنگ مثال کے طور پہ میں نے کراچی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کراچی میں ایک بینک کا برانچ ہے. اس بینک کا میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے میں نے ان کو پوچھا نہیں. اس میں 150 کروڑ پیسے جمع ہوئے ہیں ایٹ 4%. ایٹ 4% 150 کروڑ. That is 6 crore rupees. نو سر 4% نہیں 150 کروڑ ایکولز 4%. تو سوچئے کتنا وائٹن ہوا ہے پیسے. ساتھ ساتھ ایک بھائی 2 بھائیوں کا یہ کانورسیشن ہو رہا تھا. ایک بھائی کہہ رہا تھا دوسرے کو کہ یہ 3 لاکھ جو 4% بڑھتے ہیں تم دے دو خدا کے لیے دے دو نہیں تو پیچھے پڑ جائیں گے وہ جو باقی پراپرٹی نہیں بچے گا. تو انٹرسٹنگ کہ یہ بتاتا ہے کہ فریم آف مائنڈ کیا ہے. میرے خیال میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں. میرے خیال میں جان بوجھ کے ان کو اچھی بات ہے عمران خان نے ڈرایا ہے اور کہا ہے دو. دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے سر؟ اچھا دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 100 ارب کا ڈیفیسٹ تھا جس میں سے صرف 43 ارب دیے گئے. 100 ارب کا ڈیفیسٹ تھا ایکسپیکٹڈ تھا 43 آئے ہیں جس میں سے 6 ارب اس 43 میں سے آئے ہیں وہ پاکستانیوں سے جو باہر ہیں ملک کے باہر اور زیادہ تر یو اے ای. سر سکسیس تو یو اے ای کی جائیدادیں بہت ظاہر کی گئی ہیں. 1 لاکھ نیا ٹیکس پیئر آ رہا ہے. تعداد 20 لاکھ سے بڑھ کے جائے گی ٹیکس پیئرز کی. دیکھیں اگر تو اس کو شارٹ ٹرم میں دیکھیں تو ایک اور زاویہ ہے. اگر اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں نا کہ کیا ڈٹرمنیشن ہے ڈاکومنٹیشن کی. اور بڑے بڑے جو ڈاکو ہیں دیکھیے عام آدمیوں کو سزا ان میں سے کچھ کو پکڑ لیا جائے گا. ملک ریاض نے تو بہت ٹیکس کھایا اس کو تو پکڑ لینا چاہیے. اب یہ فیصلہ تو ایف بی آر کرتا ہے اپیرنٹلی. کریکٹ. اور میڈیا میں کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرنے کے لیے تیار. جو کرے گا اس کی وہ کریکٹر اسیسینیشن کرے گا. میرے خلاف بھی 2-4 کالم وہ لکھوا دے گا کسی سے. اچھا سوشل میڈیا پہ نہیں پھر میں بھی اس کو دیکھ لوں گا. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جو بڑے ڈاکو ہیں جو بھی ہوں اگر ملک ریاض نے ٹیکس دیا ہے تو ٹھیک ہے اور منی لانڈرنگ نہیں کیا تو بڑا اچھا آدمی ہے. اور اگر کیا ہے تو 10,000 تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں. کتنا پیسہ ہے جو یہ بالکل غائب ہی کر دیتے ہیں. 10,000 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان میں چند ایک کی ڈھنکیں 2-4 چاہیے ہوں گی. ٹھیک ہے پیسہ تو آیا ہے جی دبئی کا. اور اگر تو اس کو لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ بنایا جائے کہ ہر سال ٹیکس کلیکٹرز کے ڈیٹا تو ہے 5 کروڑ آدمیوں کا. جس کے پاس 1 کنال کا گھر ہے جس کے پاس 1000 سی سی کی گاڑی ہے اس کو ریٹرن داخل کرانی ہوگی جو بہت اچھا ہے. میرے گھر میں بھی کئی ریٹرن داخل ہوں گی. مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا مگر بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں تو ٹیکس ریٹرن داخل کریں گے. کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ٹیکس ہے ان کو ذمہ داری اور اگر نہ کرے تو وہ باہر نہیں جا سکتا ملک کے. ہاں جی ٹھیک ہے. ایئر بائی نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا. ٹیکس تو ویسے ہی دینا چاہیے نا جی. کیوں نہ دیا جائے ٹیکس؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہاں ظاہر ہے پرابلمز ہوں گے. میں تو کہتا ہوں آپ کے پاس NTR ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے. جیسے NIC میں نے خود بڑا بھگتا ہے جی. مجھے 2 دفعہ دینا پڑا ٹیکس. انہوں نے کہا چونکہ آپ نے ریٹرن داخل نہیں کرائی تھی دوبارہ جمع کرائیں اور کافی بڑی رقم جمع کرانی پڑی. ٹھیک ہے ٹیکس دینا چاہیے اگر یہ ڈٹرمنیشن قائم رہتی ہے. ورنہ ہم تو چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. ہوں گی وقت گزرنے کے ساتھ. چیزیں یہ نہیں ہوتی راتوں رات ٹھیک ہو جائیں. ہم ٹھیک جب ٹرین پٹری پہ چڑھ جائے اور چل پڑے تو آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. 4 سال میں یہ دنیا ہی بدل جائے گی. اگر سلیقہ میں دیکھیے ہم نے کتنے جرائم کیے ہیں نگران حکومت کے دور میں. 3 مہینے میں جو 600 ارب روپیہ وصول ہو. ایک آخری دن شاہد خاقان عباسی صاحب نے 300 ارب روپیہ بانٹا. 100 ارب روپے کے ٹیکس معاف کر گئے. 200 ارب روپے ترقیاتی ان منصوبوں کے لیے دے دی تاکہ ان کے لوگ جیت جائیں. اور 600 ارب روپے کم وصولی ہوئی جس کی ذمہ دار نگران حکومت تھی. اب پھر انہوں نے بھی کم وصولی کی
انہوں نے تو خیر نااہل سے نااہل افسر ڈھونڈ کے لگایا, پتہ نہیں اتنے نااہل آدمی عمران خان صاحب ڈھونڈ کہاں سے لیتے ہیں. انہوں نے بھی پچھلے سال سے بھی کوئی 20-30 ارب روپے کم جمع کیے, پچھلے سال 15 ارب کا, اس کے باوجود 1500 ارب کا 15% کا اضافہ ہوا تھا. مگر وہ آپ نے نگران حکومت کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی جی ٹیکس جمع کرنے سے, اور ایف بی آر کے چیئرمین کو آخری وقت پہ نگران حکومت نے بدل دیا. ہم نے اس قدر ویسٹیج کی ہے. لانگ ٹرم اگر پلاننگ کریں, اور ہم ہیر پھر کے وہیں آتے ہیں سر, ایف بی آر کی تشکیل نو کرنی ہوگی, ان کو ایفیشینٹ بنانا ہوگا. وہ عمران خان صاحب کہہ بھی چکے ہیں, ان میں جو کرپٹ ہیں ان کو نکالنا ہوگا. مگر آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایف بی آر جو زیادہ بڑے کیلس کرپٹ ہیں. اگر 600 بلین روپیہ کا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے کلیکشن آف ٹیکسز, ایسٹیمیشن اگر 600 بلین سے غلط ہوئے, از رانگ بائی 600 بلین, آپ مجھے بتائیں ان پہ آپ ان کی ایبلٹی ٹو ایسیس, آپ پہ کوئی کانفیڈنس ہے اس پہ؟ نہیں, کوئی کانفیڈنس نہیں. میں 600 ارب وہ کہہ رہا ہوں جو نگران حکومت کی وجہ سے کم وصول ہوئے, تو چل نہیں رہا. اب اس دفعہ بھی 600 ارب کم وصول ہوئے, تو یہ اس کی تو ری آرگنائزیشن. آپ نے خبروں کا مجھ سے نہیں پوچھا, میں آپ سے خبروں کو پوچھا. جناب بلاول بھٹو, یہ بالکل سیریسلی میں بات کر رہا ہوں, یہ سنی سنائی نہیں ہے, افواہ نہیں. بلاول بھٹو زرداری گرفتار ہو سکتے ہیں. ان کی عمر, جب انہوں نے اس پہ دستخط کیے پارک لین والے قصے پہ, کون سی کمپنی تھی, 21 برس تھی. یہ بات مجھے بتائی ہے ون آف دی سینئر موسٹ آفیسرس نے. مراد علی شاہ گرفتار ہو سکتے ہیں, اور نئے چیف منسٹر کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. انور سیال کے خلاف, یہ ضلع کا نام مجھے زبانی یاد نہیں رہتا, یہ کون سا ضلع آپ بتا رہے, کمبر شہداد کوٹ, اس کے ڈپٹی کمشنر سے کہا گیا علی انور سیال, نجمہ خاتون, سہیل انور سیال, غزالہ خاتون, خوشبخت, سردار خان, صفوان علی, مہک کنول, شاہ رخ, یہ ان کے رشتہ دار ہیں عزیز و اقارب میں. تمام جتنی زمین اس ڈسٹرکٹ میں انہوں نے خریدی ہے اس کی تمام تفصیل دی جائے. خسرہ نمبر کیا ہے, کھتونی نمبر کیا ہے, علاقہ کیا ہے, تعلقہ کون سا ہے, تحصیل کون سی ہے, ڈسٹرکٹ کون سا ہے, کس تاریخ کو کتنا ٹیکس اس عرصے میں جمع کرا, کون پٹواری, کون تحصیلدار, تمام یہ احتساب بیورو سکھر نے یہ تفصیل مانگ لیا. سہیل انور سیال صاحب بھی, اگر کوئی ان کے خلاف شواہد مل گئے, زمین تو ویسے خریدی تو زرداری صاحب نے کہتے ہیں لاکھوں ایکڑ خریدی ہے, تو سہیل انور سیال صاحب نے بھی اگر ہاتھ مارا ہے تو یہ بھی پکڑے جائیں گے. جو آدمی 10 سال پرائم منسٹر, چیف منسٹر, 5 سال چیف منسٹر ہو اور 10 سال فائنانس منسٹر, مراد علی شاہ, آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی حکومت میں اس کے خلاف کچھ نہیں ہے؟ مگر ایک وہ تو میرے خیال میں ہی شوڈ گو فار ایور. مگر ایک نہیں, میں یہ سہیل انور سیال کی بات کی ہے. نہیں, میں بات کر رہا ہوں مراد علی شاہ کا. تو آلریڈی یہ طے ہے کہ انہیں پکڑ لیا جائے گا, اچھا, اور نیا چیف منسٹر وہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ بھی طے ہے کہ جی ڈی اے جو ہے وہ اب انگڑائی لے کے اٹھے گا, آپ کی اطلاع صحیح ہے, اور مارکا کرے گا. ویسے جی ڈی اے والوں سے امید مجھے اس لیے نہیں ہے کہ میں نے ان کے ایک ٹاپ لیڈر سے ایک دفعہ پوچھا کہ دیہی سندھ کی صورتحال کیا ہے, اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے گیٹ پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, گھر کے گیٹ پہ آپ مجھے دیہی سندھ کی صورتحال پوچھ رہے ہیں. تو یہ ان کی وجہ سے, ورنہ آپ کو یاد ہے کہ ایک آدمی نے, جام صادق علی نے, اس حکومت کو بدل ڈالا تھا. رائٹ, پر ایسے حالات میں جہاں پر ہارون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی گرفتاریاں عمل میں آنے والی ہیں, جہاں بلاول بھٹو کا نام بھی انہوں نے لے لیا ہے, پر حکومت مخالف تحریک کا ہوگا کیا آخر میں؟ کون سی حکومت مخالف تحریک؟ کوئی ہوتی تھی, کوئی منصوبہ تھا, کوئی مولانا فضل الرحمان مدد اللہ العالی کا خواب تھا, اندر اختلافات ہیں کسی چیز پہ. رہبر کمیٹی کہاں گئی ہیں جی؟ یہ رہبر کا لفظ سنا تھا, آپ کو یاد ہے کب سنا تھا؟ ہم نے یہ 79 میں سنا تھا, امام خمینی. وہ تو خیر بہت بڑے لیڈر تھے, بڑے دلیر, اور انہوں نے بادشاہت کا تختہ الٹ ڈالا, امریکن امپیریلزم کا مقابلہ کیا. لیکن یہ رہبر کمیٹی کہاں گئی, کہاں کھو گئی؟ ان کے آدمی تو بھاگ گئے. کل اجلاس طلب کیا ہے رہبر کمیٹی کا, وہ رہبر کمیٹی ہے ہی نہیں. اجلاس کس چیز کا طلب کیا؟ Where is the رہبر؟ اور ان کے نام بتائیں. رہبر Who is the رہبر of the... گیلانی صاحب وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی ارکان کا نام جو ہے وہ سرفس کیا. یار یہ ایک واحد ملک ہے جدھر ایک پریزیڈنٹ جیل میں ہے, 3 پرائم منسٹرز, ایک جیل میں ہے, 2 جیل جانے ہیں, پتہ نہیں کتنے چیف منسٹرز. یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ ایز اف یہ 5 سال میں you'll only see people in jail, nowhere else.
بالکل. اور آج سے ناظرین وفاقی بجٹ بھی نافذ العمل ہے. عوام کی چیخیں تو مہنگائی کے طوفان سے ضرور نکل رہی ہیں, لیکن وزیر اعظم عمران خان جس طرح سے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, مشکل حالات ہیں, مشکل فیصلے کر رہے ہیں, تو جس کے نتائج بھی آئندہ وقتوں میں نظر آئیں گے. پروگرام کی ٹیم مریلا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.